ہمارے تراویح میں سورۃ الذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ تلاوت رہے گی۔ ان کی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں زیادہ تر اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور جنت اور جہنم کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے۔ ان اعمال کا ذکر کیا جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان برے اعمال کا ذکر فرمایا جو جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ کل سورۃ الحجرات کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس سورت میں اللہ نے آداب زندگی، آداب معاشرت سکھلائی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں اس اعتبار سے بہت کمزوری ہے، ہم دینی اعتبار سے بہت نابلد اور بہت ناآشنا ہیں اور بالکل بہت پسماندہ ہیں۔ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض، نماز کے سنتوں، نماز کے واجبات کا علم نہیں ہوتا، سجدہ صاحب کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، یہاں تک کہ ہمارے بعض مسلمانوں کو غسل کا مسنون طریقہ بھی نہیں آتا، وضو کیسے کرنا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، استنجا کرنے کے کیا آداب شریعت نے بیان کیے ہیں کوئی پتہ نہیں، گھر میں فوتی ہو جائے میت کو غسل کس نے دینا ہے، کیسے دینا ہے کوئی پتہ نہیں، اس کو کفنانا کیسے ہے کوئی پتہ نہیں، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا، سکھانے والا نہیں ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ذوق پیدا نہیں ہوا، ہمارے اندر یہ رغبت، دین کی محبت پیدا نہیں ہوئی اور ہم اپنے لیے کوئی شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں جہاں نہ کوئی بات کرنے والا ہو نہ کوئی سیکھنے والا ہو، تو اس لیے دینی اعتبار سے پسماندگی ہے اور بالخصوص معاشرتی آداب سے ہم بہت نابلد ہیں۔ اس لیے سورت کا بقیہ اس میں اللہ نے پھر اہل ایمان کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اس میں اللہ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم کسی کا بیجا مذاق مت اڑایا کرو، ٹھٹھا مت کیا کرو، تمسخر مت کیا کرو، کسی کو اس کا تماشا مت لگایا کرو۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت پائی جا رہی ہے، کوئی مل جائے گا تو اس کے ساتھ ایسا مذاق کریں گے، ایسا مذاق کریں گے کہ اس کا دل چیر کے رکھ دیں گے۔ مذاق شریعت میں معیوب نہیں ہے، لیکن ایسا مذاق کہ جس سے اس کی عزت پر کوئی آن جائے، اس کی شخصیت متاثر ہو، ایسا مذاق شریعت میں معیوب ہے، برا ہے۔ لہذا اللہ نے اہل ایمان مردوں کو بھی اور اللہ نے اہل ایمان عورتوں کو بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، تم کسی کی ٹو میں نہ پڑا کرو، کوئی کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے مت جایا کرو، کان لگا کے کسی کی
باتوں کو، کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو مت سنا کرو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا کہ جو پیٹھ پیچھے کسی کے عیب چنتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہلاکت ہے، بربادی۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں تو کیا یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اکثر ہم دوسروں کے عیب، دوسروں کی ٹوک، اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کے پیچھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی اپنی زندگی کو پریشان کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو انسان مشقت اور مصیبت میں ڈالتا ہے، ہلاکت میں ڈالتا ہے، پریشانی اور تردد میں ڈالتا ہے۔ لہذا قرآن نے منع فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے نام مت بگاڑا کرو۔ جیسے آج کل ہم نام بگاڑتے ہیں۔ نام کا بگاڑنا دو طرح سے ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان پیار سے کسی کا نام لیتا ہے تو وہ معیوب نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ ضد اور عداوت سے کسی کا نام بگاڑ رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ برائی ہے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، فرمایا کہ یہ فسق ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی اس برائی میں پڑ گیا ہے تو فرمایا کہ یہ برائی کبیرہ ہے۔ نام مت بگاڑو، جس کا جو نام ہے وہ نام۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور عجیب بات ہے، کسی کا نام خالد ہو تو اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کو بجائے خالد کہنے کے اس کو خالدہ کہتے ہیں۔ اب مذکر کا مؤنث بنا دیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے نام ہیں جو مذکر ہیں، جن کی نام کی اپنی پہچان ہے۔ یہ نام مرد کا لیا جا رہا ہے، عورت کا لیا جا رہا ہے، تو نام بگاڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس انسان کے اندر یہ سارے عیب، یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں معاشرے میں، اور وہ اس سے توبہ نہ کرے تو فرمایا یہ ظالم ہے۔ ظلم اعتبار سے ہے کہ انسان اپنے جان پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے پیچھے لگ جانے سے کسی کا یہ کچھ بگاڑ سکے یا نہ سکے، لیکن اپنا یہ نقصان کر رہا ہے، اس لیے اپنی جان پہ ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا توبہ کرو اور اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ نے یہ جان عطا فرمائی ہے۔ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا کہ تم اصل میں اپنے ہی نفس کے اوپر اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، ورنہ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بد کمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، بد کمانی ہے۔ کسی انسان کے بارے میں کوئی غلط بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، یہاں تک کہ اس نے اس بات کی تحقیق یا تصدیق نہیں کی، خواہ خواہ کسی کے بارے میں کوئی سنی سنائی بات وہ اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ ایک اچھے بھلے آدمی کو اس نے اپنے ذہن میں برا تصور کر لیا، حالانکہ وہ برا نہیں ہے، تو یہ بدگمانی گناہ ہے۔ حسن ظن پیدا کرے، اپنے ذات کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے گریبان میں جھانکے، لیکن دوسروں کو اپنی نظروں میں اپنے سے بہتر تصور کرے، تو تب جا کے یہ تصوف اور طریقت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، اپنے آپ کو افسر سمجھیں گے، اعلیٰ سمجھیں گے، اور دوسروں کو ہم معیوب اور برا اور کمتر سمجھیں گے، تو ہمیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوگی۔
جو ایمان کی حلاوت ہے۔ اس لیے اللہ نے بدگمانی سے منع فرمایا اور فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات غلط اپنے تصور میں بٹھا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ وہ یہ کرتا ہے اگرچہ وہ یہ نہ کرتا ہو، یہ بدگمانی ہے اور یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ کسی کی ٹو میں، کسی کے تجسس میں مت پڑا کرو، اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ نظر رکھو۔ اس لیے کہ جب انسان کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اشارہ کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو ایک انگلی اس کی طرف اور 3 انگلیاں اس کی اپنی ذات کی طرف ہوتی ہیں۔ ایسے کرتے ہیں تو ایک آگے ہے، 3 پیچھے، تو 3 انسان کی اپنی ذات اور اپنے مہربان اور اس کی ذات کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اور لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت بھی ہلاکت ہے۔ اگر اس انسان کے اندر وہ برائی موجود ہو تو پھر تو غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے۔ بہتان شریعت میں اتنا معیوب ہے کہ زنا کے بعد سب سے بڑی سزا جو تعزیر مقرر کی گئی ہے وہ بہتان کی ہے۔ 80 جلدہ، زنا پر 100 کوڑے اور بہتان پر، تہمت پر 80 کوڑے شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ کسی کے بارے میں غلط کوئی بات کر دینا بغیر گواہوں کے، بغیر تصدیق کے، تو اللہ نے ایسا کرنا سے منع فرمایا۔ یہ جو غیبت ہے اس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، نوچے اور اس کو کھائے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جس طرح تم مردے بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح تم غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرتے ہو۔ غیبت کا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ جس کے انسان غیبت پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، تو یہ ساری برائیاں ہیں، یہ ساری معاشرتی خامیاں ہیں جس سے رشتوں میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں میں نفاق اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سارے آداب بیان کرنے کے بعد ایک مختصر قاعدہ کلیہ سمجھایا ہے، اور یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو، ان ساری باتوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو۔ کسی کی غیبت ہم کر رہے ہیں، وہ آدمی تمہارے سامنے نہیں ہے، اس لیے علماء نے لکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ انسان اس کے بارے میں توبہ تو کرتا ہے، لیکن توبہ کیسے کرے گا کہ جس کی غیبت کی ہوگی اس کے پاس جائے اور جا کے اس کو اس سے معافی مانگے کہ جناب میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کی برائی بیان کی ہے، لہذا آپ کیا کریں، مجھے معاف کر دیں۔ تو بھائی کون ہے جو جائے گا؟ کوئی نہیں جاتا۔ صبح سے شام تک 75,000 غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی، تو اللہ تو معاف کرتا ہے، لیکن جس کی غیبت کی ہوگی آپ اس سے معافی مانگیں گے تو تب اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے غیبت کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، اور یہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے انسان اس کے بارے میں۔ تو انسان اس قاعدے کو علماء نے لکھا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میں نے پیٹھ پیچھے کبھی آپ کی غیبت کی ہو، تو اس لیے آپ کیا کریں،
اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ ہوتا ہے انسان رات کو روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے بھی معافی مانگے اور دل میں یہ نیت یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ جس نے میرے ساتھ برائی کی ہے، جس نے میرے پیچھے میری غیبت کی ہے، کوئی میرے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہے، میری عزت میں اس نے کچھ بھی معاملہ کیا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے بھی ان سب کو معاف کر دی۔ تو اللہ سے بھی معافی مانگ کے سوئیں اور لوگوں کو بھی معاف کر کے سوئیں۔ اس لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ۔ اے لوگوں، ہم نے آپ کو ایک کنبے قبیلے سے پیدا کیا، مرد عورت سے پیدا کیا، پھر اللہ نے پوری کائنات میں انسانیت کو پھیلا دیا، پھر اللہ نے اس میں کنبے قبیلے برادری سسٹم بنا دیا۔ یہ جوڑ برادری ایک فرد دوسرے سے جڑتا ہے، تیسرے سے، اس میں ایک مضبوطی اور طاقت اور قوت اور شان اور شوکت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کوئی باعث فخر یا اترانے والی نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھ جناب میں تو بڑی برادری سے، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ فلاں تو اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے۔ اصل چیز جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تعارف ہو کہ یہ فلاں برادری کا آدمی ہے، یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ فلاں کنبے قبیلے کا ہے۔ جیسے زمانے عرب میں ان چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، بھئی کون سا قبیلہ ہے؟ فلاں قبیلہ ہے۔ کس قبیلے کی کون سی شاخ ہے؟ فلاں شاخ، یعنی فلاں برادری۔ اس آیت کے بارے میں عجیب واقعہ علماء مفسرین نے لکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے اور یمن سے بکتے بکاتے ایک سے دوسرے سے امیہ سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے ان کو آزان پر مقرر فرما دیا، جو اس اعتبار سے کہ بھئی غلام ہے، پردیسی ہے، بدصورت ہے، نامعلوم لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، کیسا معاملہ کریں، تو اللہ کے نبی نے عزت، مقام اور مرتبے کی جگہ انہیں عطا کر۔ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر رضا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پہ اذان دی۔ تو جب اذان دی تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے خیال کو عملی جامہ بھی بنا دیا، یعنی زبان سے اظہار بھی کر دیا کہ آج بڑا دن تھا، آزادی کا دن تھا، شان شوکت کا دن تھا، فتح مبین تھی، مکہ فتح ہوا، تو آج کسی بڑے سردار کو حکم کرتے اللہ کے نبی، آج کسی کنبے قبیلے کا کوئی بڑا سردار، کوئی بڑا نامی گرامی آدمی اذان دیتا، یہ باتیں چل پڑی۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بڑا سردار، بڑا کنبے قبیلے کا آدمی، بڑا کوئی ایسا آدمی، تو فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، باعزت، وقت، حیثیت، تکریم والا، احترام والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس میں اشارہ کہ حضرت بلال اگرچہ کنبے قبیلے کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے، یہ سردار نہیں ہے، یہ غلام ہے، یہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہ پردیس کا رہنے والا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، لہذا تم سے زیادہ اللہ کو یہ بلال حبشی محبوب ہے۔ اس لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے برادریوں کا ذکر کیا، کنبے قبیلوں کا ذکر کیا،
اس سسٹم کا ذکر اتنا کیا کہ یہ پہچان ہے، لیکن یہ قابل فخر چیز نہیں ہے۔ قابل فخر چیز وہ تقوی ہے۔ تقوی ہوگا تو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، مکرم ہے۔ تقوی نہیں ہے پھر اللہ کے نزدیک کسی قسم کی کوئی وقت اور حیثیت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اس میں سارے آداب بیان کیے ہیں جس کا تعلق انسان کے معاشرے کے ساتھ ہے، اور اس طرح کرنے سے، ان آداب پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں ایک دوسرے کا احساس، محبت، الفت اور اللہ مودت کو پیدا فرماتا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جہنم کا ذکر کہ اللہ جہنم سے پوچھے گا تم بھاگ گئی، تو جہنم کہے گی نہیں ابھی اور بھی۔ تو یہ ساری صورتیں مکی ہیں، اور ان ساری صورتوں میں اللہ نے اسی چیز کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اس میں سورہ قمر، نبی علیہ السلام پر جو شق القمر ہوا تھا اس کا ذکر بھی اللہ نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ سورہ رحمان میں اللہ نے الرحمن علم القرآن، رحمان جو ہے اس میں قرآن سکھلایا۔ خلق الانسان، انسان پیدا کیا پھر اس کو بیان سکھایا۔ اس سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا، خوبصورتی۔ یہ 27 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو اللہ نے بلایا ہے کہ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی ناشکری کرو۔ تو اللہ نے انسان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی، بہت نعمتیں۔ تو ہر نعمت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ شکر دو طرح، ایک زبان سے بھی ہے، کوئی بھی نعمت یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال بھی ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے صحت دی ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے، استعمال ٹھیک ہو کہ اس صحت کو اللہ کی بندگی کو لگا، تو یہ اس کا استعمال ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ فقر و فاقہ سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بچیاں عطا فرمائی، بیٹا کوئی نہیں، تو ان کے ایک عزیز ان کے پاس آئے، کہنے لگے عبداللہ بن مسعود ظاہر زندگی فقر کا گزار دی، اب دنیا سے جا رہے ہو تو بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو لوگ بچیوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، سوچنا بھی چاہیے، تو کیا بنے گا بچوں؟ تو آپ نے بڑے یقین و سرور سے فرمایا، مجھے میرے جانے کے بعد اپنی بچیوں کے فقر و فاقہ کے اعتبار سے کوئی پریشانی یا کوئی غم نہیں ہے۔ کیا وراثت میں کوئی چیز ہے نہیں ہے، مال کوئی چھوڑا نہیں ہے، تو بچیوں کا کیا بنے گا؟ کیوں غم نہیں ہے؟ فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، میری بچیاں روزانہ پڑھتی ہیں، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو روزانہ اس کو پڑھے گا اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرنا رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات کے کسی حصے میں یہ رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس میں اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے، اذا وقعت الواقعہ، قیامت کے وقوع کا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک حدیث میں سورۃ الرعد کا بھی ذکر ہے، اور ایک حدیث میں سورۃ التکویر کا ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل